ساتھ کام کرنا ہے. I want to work under his name and today I am working under his name. تو اللہ تعالیٰ کا بہت پلیزر. اور فائزہ نے ہمارا تمہیں پتا ہے نا پلیزر. ایک خاتون کو کلیسٹروفوبیا تھا, لفٹ میں نہیں جا سکتی تھی, میرے خیال میں 3 سیشن میں کلیسٹروفوبیا ختم ہو ماشاءاللہ سر سب کچھ آپ کا سکھایا ہوا ہے. نہیں سیکھنا, دیکھو سکھاتے, دیکھو تم جس کلاسز میں تھی نا وہاں میں بھی تھی, میں تو خیر مجھے تو آتا ہے ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہت سارے اور بھی لوگ تھے اور انہوں نے تمہاری طرح نہیں سیکھا. تو جو چیز تم نے اڈاپٹ کی اور جس طرح تم نے اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی کے اندر, اوروں کی زندگی کے اندر, دس از بیوٹیفل. اگر میں سانپ کے آگے اگر میں سانپ کے آگے بین بجاؤں گا تو سانپ جھومے گا, مگر گدھے کے سامنے بچاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا. سو سامنے والے شخص پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنا ریسیپٹیو ہے. ورک شاپ میں جتنے لوگ تھے آپ کو پتا چل گیا کون کون گدھا ہے, تو کون کون سانپ. دیکھا مثال میں دے رہا ہوں, انڈر دی بیڈ. گدھے کے لیے ڈنڈا چاہیے, سانپ کے لیے بین چاہیے. آپ کو اچھے ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں بین استعمال کرنی ہے, کہاں ڈنڈا استعمال کرنا ہے. چلے فائدہ تو سانپ بن گئی ہماری. ہم آگے بات کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بات بتائیں کہ فار ایگزامپل اگین وہی والا سوال آ رہا تھا جو پہلے دن سے چلا, جس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر چکے ہو, بٹ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین اٹ مور کہ واٹ ایگزیکٹلی سکسیس از اینڈ واٹ از سکسیس از فار یو اف آئی آسک یو. پہلی چیز اگر ہم سکسیس کو ایز اے ڈیفینیشن ہم لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے کوئی چیز حاصل کرنی تھی, ٹھیک ہے, وہ حاصل کر لی, اس کو سکسیس کہتے ہیں, چاہے کوئی بھی چیز ہو. جنرل ڈیفینیشن سکسیس کا یہ ہے کہ جو آپ کا گول تھا, جس مقام تک آپ جانا چاہتے تھے, جو کام آپ کرنا چاہتے تھے, وہ آپ کر پائے تو آپ سکسیسفل ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ خاتون نے ایک خاص قسم کی ڈش بنانی ہے, گھر پہ مہمان آنے والے, شی واز ایبل ٹو پریپیئر دیٹ ڈش, اور وہ ڈش بہت اچھی تھی, لوگوں نے تعریف کی. ہاں, لوگوں نے تعریف کی, وچ مینس ہی واز سکسیسفل. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس نے ایگزام میں مارکس اچھے لیے, ہی واز سکسیسفل, وغیرہ وغیرہ. تو سکسیس کا مطلب ہی آپ نے اپنی جو چیز چاہتے تھے وہ آپ نے اچیو کر لی, مٹیریل نان مٹیریل جو بھی ہو نا. اب مجھے نہیں پتا بیچ میں بریک نہ آ جائے, بیکاز میں تھوڑا سا 5-7 منٹ لینا چاہوں گا ڈیفائن کرنے کے لیے کہ میرے لیے سکسیس کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, سکسیس کو سمجھنے کے لیے جو میرے لیے, اس کے لیے رول ماڈل بڑا ضروری ہے. اور میں نے سکسیس کا رول ماڈل اپنے پہلے ٹیچر کو دیکھا, اور میں نے جب اس کو دیکھا, اس کے ساتھ وقت گزارا, اس کی زندگی دیکھا, تو مجھے لگا کہ شاید یہ شخص بہت کامیاب ہے. اور پھر میں نے اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں. اب کامیابی میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں اور جب اس کو اچیو کر لوں, اس مقام تک پہنچ جاؤں, اچیو کر لوں, تو سب سے پہلے میں اپنے اندر تلاش کروں کہ میرے اندر انر سیٹسفیکشن ہے کہ نہیں. ایم آئی سیٹسفائڈ ود واٹ ایور آئی ہیو ڈن. مجھے یہ ضرورت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. تعریف کرے تو بہت اچھا, مگر نہ کرے تو مجھے انٹرنل سیٹسفیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. تم نے اکثر دیکھا ہے ورک شاپ کے اینڈ میں جب ورک شاپ کمپلیٹ ہوتا ہے, میں کتنا ریلیوڈ ہوتا ہوں. اور میں شروع میں میں اس لیے ریلیوڈ ہوتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے میں نے اپنا 100% دے دیا لوگوں کو, ان کو وہ سکھا دیا, وہ سکلز دے دی, ان میں ٹرانسفارمیشن ہو گئی, چینج آ گیا, لوگ اویک ہو گئے. دوسری چیز میں دیکھوں گا کہ میرے اس چیز کو حاصل کرنے میں, اس عمل میں دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا. تمہیں پتا نا ہمارا بیسک جو تھا فیملی بیک گراؤنڈ وہ بزنس کا تھا. بزنس چھوڑنے کی وجہ میری سب سے بڑی یہ تھی کہ اگر میں بزنس کرتا رہتا تو میں کتنے ملازم رکھتا, 10, 20, 25, 100, 150. سرکل آف انفلوئنس, سرکل آف مطلب جو میرا سرکل ہے لوگوں کا, وہ ہر لمحے کسی مقام پہ بھی لمیٹڈ رہا. اگر ایک فیکٹری ہوتا تو 5000 آدمی ہوتے. So you wanted it to be unlimited. I wanted to touch and inspire people. تو میں سکسیس کو اس طرح میجر کروں گا کہ پہلے تو جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے, چاہے دنیا آپ کو گالی دے, چاہے دنیا آپ کو ناکام کہے, چاہے دنیا آپ کو برا بھلا کہے, آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہو کہ یس جو میں نے کیا ہے, میں اور میرا رب جانتا ہے کہ یہ صحیح تھا, اینڈ آئی ایم سیٹسفائڈ. پہلا کمپلیٹلی سیٹسفائڈ. ایکسٹرنلی جب آپ اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واٹ ویلیوز ہیو یو کریٹڈ فار ادرس. یعنی آپ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں جو بھی عمل کیا, اس مقصد حاصل کرنے کے بعد اس عمل کے دوران کتنے لوگوں کو کیا فائدے پہنچے, ویلیوز کیا کریٹ کی ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اطراف میں دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یار, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ چیز حاصل کی, اینڈ آئی ہیو بین ایبل ٹو ٹچ, موو اینڈ انسپائر پیپل, آئی ہیو بین ایبل ٹو چینج پیپل. میں چہرے دیکھتا ہوں, خوشی ہوتی ہے, کوئی تھینک یو کہہ رہا ہے, تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے, انٹرنل سیٹسفیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے, مگر اس کا مطلب ہے سم تھنگ ہیز ہیپنڈ.
تو something has changed or something has happened positively in Yeah, their life. positively. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جی سکسیس کے اندر دو چیزیں انوالو ہوتی ہے, ایک انٹرنل سیٹسفیکشن اینڈ سیکنڈلی آپ کے سکسیس میں دوسرے شامل ہے کہ نہیں. ہم نارملی سکسیس میں کس کو شامل کرتے ہیں؟ بیوی بچے, خاندان, کبھی ہو گیا تو برادری. نہیں, سکسیس میں ہر وہ شخص شامل ہو آپ کا جو آپ کی ود ان ریچ ہو, جو آپ سے کمیونیکیشن کر رہا ہو. اگر یہ معیار آپ مقرر کر لیں سکسیس کا, تو یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار پہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور یہ معیار اس کے لیے مقرر کیا کہ یہ انسان کا سکسیس کا معیار ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں کی زندگی نے, فار ایگزامپل ایک بڑی مشہور کتاب جو آئی جس میں بڑا ذکر اس کا ہوتا ہے 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری, بریک کے بعد بات کر لیں, نہیں کرے آپ 100 کر سکتا ہوں, موسٹ انفلوئنشل پیپل. اس میں انہوں نے نمبر 2 پہ عیسیٰ علیہ السلام رکھا ہے, نمبر 3 پہ گاندھی نہیں اپنا سر آئزیک نیوٹن, سر آئزیک نیوٹن, اور نمبر 1 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رکھی ہے. رائٹ, انہوں نے کہا ہے کہ ہر شعبہ فکر میں, ہر رول میں اس سے بہتر رول کسی شخص نے دنیا میں آج تک نہیں پروڈیوس ہے. بیسٹ لیڈر, بیسٹ ہسبینڈ, بیسٹ بردر, بیسٹ نیبر, بیسٹ ڈیسیژن میکر, ایوری تھنگ, بیسٹ ٹیچر, ایوری تھنگ. ایک چیز جو اس کتاب میں نہیں لکھی وہ یہ لکھی کہ ان کی ذات کی کامیابی سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک عرب کے علاقے میں ایک شخص نے نعرہ حق بلند کیا جو 40 سال ان کے درمیان رہا, اس جہالت کے دور میں جہاں بت پرستی عروج پہ تھی, اور اس میں وہ طاقت تھی کہ اس نے لوگوں کو ٹرانسفارم کیا, اور وہ میسج آج دنیا کے ہر کونے میں مسلسل پھیل رہا ہے اور کبھی رکے گا نہیں قیامت تک. پازیٹیولی پھیل رہا ہے. تو وہ ویلیوز جو کریٹ ہوئی ہے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوگی کہ آج اسلام دنیا میں موجود ہے, صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. اینڈ ہی از دا بیسٹ ایگزامپل فار سکسیس. ہم سب اسلام کے بارے میں پڑھتے ضرور ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ضرور, لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی میں کام کیا, جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, اور ان کا جو سکسیس کا معیار تھا, کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہم سب بھی بہت زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. ویل ٹیک اے ریئلی اسمال بریک, اور اسمال بریک جیسے واپس آتے ہیں میرے ذہن میں بہت سارے کوشچنز ہیں, وہ بھی میں پوچھوں گی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ بھی بریک کے بعد ہمیں کال کر سکتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اور بتا بریک میں بھی مجھے اتنی جلدی لگی سارے سوال پوچھ لوں میں ان سے, تو انہوں نے کہا صبر کرو, تمہارے سوالوں سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے, تو تھوڑا صبر کرو, تھوڑی دیر بعد پوچھنا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو فیل فری ٹو کال اس سو دیٹ وی کین ہیلپ یو اینڈ آنسر یو. اچھا, میں ایک چیز سوچی تھی, ابھی آپ نے ذرا عورتوں کے کھانا پکانے کی بات کی, کہ کھانا پکاتے ہیں اور اچھا بن گیا, سکسیسفل ریزلٹ آ گیا, اچیو کر لیا گول. ٹھیک ہے, میں نے کافی عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو بڑی زنانی تو کھیلنے میں کہوں گی, کافی عورتیں ایسی دیکھی ہیں میں نے, تھوڑا میں اردو میں ایک ہی پیچھے جاتی ہوں. This time check is brought to you by Mod Girl Cream Bleach. اس ٹیسٹ کا نہیں ہے جس ٹیسٹ کا ان کو پسند ہے, بٹ اگین آؤٹ کم تو یہ تھا کہ لوگوں کو اچھا لگے. رائٹ, لوگوں کو بہت اچھا لگا کھانا, بٹ دا پرسن واز ناٹ سیٹسفائڈ. شاید اس کی جو ٹیسٹ تھا وہ لوگوں کو اتنا پسند نہ آتا, بٹ ہی واز سو اسٹک وتھ ہز اون ٹیسٹ کہ نہیں مجھے وہی ٹیسٹ چاہیے جو میں نے بنانا تھا. تو ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ. ہی اور شی اچھا ٹھیک ہے, تم نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ بعض دفعہ دوسرے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, انسان خود نہیں سیٹسفائڈ, یا خود سیٹسفائڈ بہت تعریف ملتی ہے اور پھر بھی سیٹسفائڈ ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان اپنے لیے اسٹینڈرڈ بہت ہائی سیٹ کرتا ہے سیٹسفیکشن کے, رائٹ, ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈ. میں اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا. انر سیٹسفیکشن ڈز ناٹ یوز لاجک, اوکے, اٹ از اے فیلنگ. یو سی, وہ جس سیٹسفیکشن کی تم سمجھ رہی ہو بات کو, that is based on a data اور statistics. مطلب میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں, لوگ سمجھتے ہیں statistics کہ 10 آدمی کا بہت اچھا ہے, so then but you feel نہیں اچھا نہیں تھا, ان کو تو اچھا لگا. اس میں there is a feeling, we are talking about a feeling, نہیں, not a thought process. میں یہ نہیں کہہ رہی لوگوں کو کتنا اچھا لگا. what I'm saying is کہ میں نے اپنے ذہن میں سکسیس کا معیار یہ سیٹ کیا تھا کہ فار ایگزامپل یہ چیز ریکٹینگولر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اور ریکٹینگولر ہوگی تو لوگوں کو زیادہ اچھی لگے گی, اور وہ اسکوائر بن گئی, لیکن اس نے فائدہ اتنا ہی دیا, لوگوں کا کام بھی وہی ہوا, لیکن میرے ذہن میں ریکٹینگولر ہونی چاہیے تھی. دین واٹ از امپورٹنٹ از کہ اگر دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے تو دین یو شوڈ بی سیٹسفائڈ. دیکھیں ایک مثال دوں آپ کو,
सख्त गर्मियों में अब्दुल सत्तार ईदी रोड पे खड़े होते और लोगों से चंदा इकट्ठा करते, राइट? अपनी जात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी ख्वाहिशात की नफी की, एंड ही इज डूइंग इट बिकॉज ही हैज अ बिग कॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट? तो जब दूसरों लोगों को फायदा पहुंच रहा है और आपको लगता है नहीं अभी इससे अच्छा हो सकता था, तो यू कैन स्ट्राइव फॉर बेटर एंड बेटर, बट द वेरी फैक्ट कि लोगों को बेनिफिट मिला, दैट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई यू, कि अगर आप किसी काम से किसी को सेटिस्फेक्शन मिली, किसी को फायदा मिला है, दैट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई यू एज वेल. हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? कराची से परवेज अली. कराची से परवेज अली. कैसे हैं आप परवेज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं जी कहिए. मैंने ये सवाल आ रहा है में कि अभी जिक्र हो रहा है टच मूव एंड इंस्पायर, तो ये जो अब एक आदमी अपने झंझटों से निकले तो किस तरह टच मूव एंड इंस्पायर या हायर गोल्स की तरफ जाए. प्रैक्टिकल जिंदगी के तकाजे हैं, जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसको झटक के तो आपको कोई हायर लाइफ पे नहीं जा सकते ना, तो इसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए कि आदमी इस अपनी नॉर्मल जो रूटीन है उसको भी चलाए रखे और हायर गोल की तरफ भी चलता रहे, ताकि उसकी टच मूव एंड इंस्पायर या जिस तरह प्रोफेसर साहब से कोई आदमी इंस्पायर होके उनको फॉलो करना चाहता है, किसी लोगों को भी इंस्पायर करना चाहता है, यही गोल रखना चाहता है, ठीक है, वो किस तरह सिंक्रोनाइज कैसे करें लाइफ? ठीक है, नॉर्मल को झटक के बगैर इसको उसमें चले, ये भी चलता रहे और वो भी होता रहे. क्या मैं क्लियर कर सकूँ आपकी बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात क्लियर होगी. थैंक यू सो मच परवेज साहब फॉर योर कॉल एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट क्वेश्चन. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. उन्होंने कहा जो दिन भर जो मसाइल है हमारे, झंझटें अपनी है, झंझटें, कारोबार नहीं है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, गली की नाली में पानी फंसा हुआ है और नलके में पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी गली में बह रहा है, बिजली नहीं है. फर्क इनकी बात ये, एक चीज याद रखिएगा बेटा, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज लाइज इन मिसफॉर्च्यून. ऑलवेज रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में लाइज इन मिसफॉर्च्यून, ठीक है, नेवर इन फॉर्च्यून, राइट? ओके. यानी मुश्किलात में ही अंदर आपकी कामयाबी छुपी होती है, राइट? होता ही है कि हम ये कहते हैं कि जी ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूंगा, अभी तो बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ हूं, अभी ये मसाइल है मेरे साथ, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस, उसके बाद मैं देखूंगा कोई और बड़ा गोल सेट करना या किसी और रास्ते पे. डे टू डे मसले को टैकल करना कामयाबी है. हाउ डू यू टैकल दैट, राइट? अब मैंने कहा ना कि सिर्फ टैकल करना कि हाउ डू यू टैकल दैट? हाउ डू यू टैकल दैट? सिर्फ टैकल नहीं करना, दैट इज एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट. इट इज एटीट्यूड, राइट? तो डे टू डे मसले को आप किस स्टेट ऑफ माइंड से, किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप उसे टैकल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर महंगाई हो गई है, आप एकदम से रिएक्ट करते हैं महंगा महंगा महंगा. मुझे याद है एक जमाने में मैं 6 आने की आइसक्रीम खाता था व्हेन आई वाज वेरी यंग, और आज वो आइसक्रीम मेरे अंदाजे के मुताबिक, आज भी वो दुकान मौजूद है सदर में, 35 रुपीज की होगी. वो बीते जमाने 6 आने में भी मैंने खाई और आज 35 रुपए में भी खा सकता हूं. तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्ट करने की बजाय उससे टैकल करना सीखें. जिन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, जिससे आप भाग नहीं सकते, जिंदगी में निकाल नहीं सकते उसको, रहना भी आपने उसी माशरे में है, उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ, तो टैकल करने का तरीका सीखें. ठीक है, ठीक है. और टैकल इस तरह करें कि ये मुश्किलात जो आपकी जिंदगी में आई है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है. एवरीबडी इज इनटू दिस टुगेदर. अब कोई उसको पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है. अब जो भी सिचुएशन है, फेस तो करनी ही है. या अब रो रो के जियो या हंस हंस के जियो, या शतरमुख की तरह आंखें बंद कर दो, या शतरमुख की तरह आंखें बंद कर दो, छुपा दो अपनी. तो कोशिश करें कि जो आपकी निटी गिटी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करें होल हार्टेडली. और ये मैं कोई किताबी बातें नहीं बता रहा, ये मेरी जिंदगी में भी मैं फेस देम, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली जो भी, जिसको हम कहते हैं ना कामयाबी के मेयार को छुआ है जिसने, वो अपनी जिंदगी में इन चीजों से गुजरा है. सही, वो अपनी जिंदगी में इन चीजों से एक्चुअली गुजरा है, जिससे कामयाबी का वो स्टेज को टच किया है. ठीक है जी, अब देखते हैं, हम उसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं. हमारे एक कॉलर है सहर कराची से. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप सहर? जी ठीक हूँ. जी सहर, कहिए कैसी, सब कुछ ठीक ठाक है? आपकी आवाज भी निकल रही, तो जोर से बोलें, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये कि मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. और दूसरा, आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? मेरा पर्सनल नंबर?
اچھا تو ایک کام کرو نا, تم اپنا پرسنل نمبر کنٹرول روم میں چھوڑ دو, میں تمہیں میسج یا کال کر دوں گی, ٹھیک ہے؟